گوہر خان آفیشل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حیران تھا جو طارق کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد حیران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ اب جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان پر بادل بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام معبود فرما گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے۔ ان میں ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ ناپوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فضائی کا حسن شاداب کار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، نہلاتی کھیتیاں کہیں زیادہ تھی، اور دگان شام کے اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایتلی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے دوسرے پیشوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے، کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن خوبصورت جوان لڑکے کے بیس میں آیا اور اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ کھیلیں بدکاری کرنا سکھایا۔ تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو تمہاری بستی میں آ جائیں، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو زبردستی ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا جانا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدکاری سے پہلے اس قوم کا تقدیر بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران سردار لاؤ صاحب ہر طبقے میں گھر گھر میں یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بڑی محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی اس محفل میں کام کیے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں کوئی بھی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے، اس میں اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیرت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان بستیوں سے روٹی کا ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ جاتا تو فاقوں سے مر جاتا تھا، اور یہ اس کے بڑے اتار کر اس کی لاش کو دفن کر دیتے تھے۔ اور اپنی آبادی کو انہوں نے باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں انتہائی بے حیائی کے اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوئے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تم ان کو دن رات
بازو نے نصیحت دیا کرتے تھے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت بخر انداز میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے، ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نصیحت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک یہ کہ اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ مختصر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے اگر ان کو دیکھ لیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا، جس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا۔ وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو خبر دے دی لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان مہمان لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میرے قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں، یہ پاک ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر یہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، جو ہماری اصل چاہت ہے۔ اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کی اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بدفعلی میں کس طرح مبتلا ہو چکے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئی تو لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمون کی عزت کے خیال سے زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب مناظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر تھے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نکل کر اپنے پر کا ایک کونا مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور سارے زائل ہو گئے۔ یہ خاص کر ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو ہی نکل پڑے۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، لیکن کچھ دور جا کر اپنی قوم کی طرح واپس لوٹ آئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑ دیا اور اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، اور پھر اس بستی کو زمین سے دے مارا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مارنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان پر لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب و اشراب پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی خوبصورت بستیوں کو انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی اور مینڈک زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اس کو ڈیڈ سی یعنی بحر مراد کہا جاتا ہے، جو اسرافیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین کی 10 سال محنت کے بعد
اس شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو لوگ روزمرہ معاملات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جن کو پتھر بنا دیا تھا بحر مراد کے پاس موجود ہے، جو قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کون سا ہے؟ شیطان بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرتا ہے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔